السلام علیکم ناظرین، میں ہرشد سادات اور آپ دیکھ رہے ہیں سادات فیکٹس۔ ناظرین، سادات فیکٹس چینل میں خوش آمدید۔ 1979 میں کوہوٹا لیبارٹریز کی حفاظت پر مامور ISI کے جوانوں نے علاقے میں 2 غیر ملکیوں کو کار میں ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا۔ وہ اپنے کیمروں سے ارد گرد کی مناظر کی تصاویر کھینچ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جوانوں کی چٹی ہنس جاگ پڑی۔ کوہوٹا لیبارٹریز میں پاکستانی سائنسدان و انجینئر رازدارانہ طور پر ایٹم بم بنانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس بم کی تیاری سے قومی دفاع انتہائی مضبوط ہو جاتا اور دشمن جرأت نہ کرتا کہ پاکستان کو میری نظر سے دیکھ سکے۔ قدرتاً یہ انتہائی حساس معاملہ تھا۔ بھارت اور اسرائیل کے علاوہ مغربی استعمار کی خفیہ ایجنسیاں بھی پاکستانی ایٹم بم کو تردد کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ ایک اسلامی ملک ایٹمی طاقت نہ بننے پائے۔ ISI کے جوان اس سارے پس منظر سے بخوبی واقف تھے، سو انہوں نے دفاعی وطن سے متعلق حساس ترین مقام پر 2 غیر ملکیوں کو منڈلاتے دیکھا تو چکنا ہو گئے۔ انہوں نے موقع پاتے ہی انہیں جا پکڑا اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ جوانوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ایک غیر ملکی فرانس کا سفیر تھا، دوسرا فرانسیسی سفارتخانے کا فرسٹ آفیسر نکلا۔ اس کے بعد تفتیش سے انکشاف ہوا کہ دونوں فرانسیسی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے ایجنٹ تھے۔ CIA نے ان کی خدمات اس لیے حاصل کی تھی تاکہ کوہوٹا لیبارٹریز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ تصویری معلومات حاصل کر سکے۔ ISI کے جوانوں نے حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ دین اسلام اور دفاعی دشمن کے عزائم اور سرگرمیوں سے باخبر ہونے اور اپنی دفاع مضبوط بنانے کے لیے آرزوئے قرآن و سنت دشمنوں کی جاسوسی و سراغ رسانی کرنا جائز ہے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کی مذموم منصوب و چالوں سے واقف ہونے کی خاطر بڑے مربوط انٹیلیجنس نظام کی بنیاد رکھی تھی۔ ابتداءً یہ کام عام مخبروں سے لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں سراغ رسانی کا باقاعدہ شعبہ تخلیق کیا گیا، جس کے پہلے سربراہ حضرت عمر بن خطاب بنائے گئے۔ تاریخ اسلام سے عیاں ہے کہ پہلے مسلمان جاسوس خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے۔ ہجرت مدینہ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ لڑکی سے تھے۔ پہلے ہی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ہدایت دی کہ دن بھر کفار مکہ کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور جو باتیں سنو وہ شام کو آ کر بتاؤ۔ اس قسم کی جاسوسی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کفار خواتین کی گفتگو سن کر انجام دی۔ انہی دنیائے اسلام کی پہلی مسلم سراغ رسا خاتون ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بھی کفار کی سنگن لیتے رہے۔ یوں ان 3 مخبروں کی مدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معلومات ملی، ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف دشمن کے منصوبوں اور چالوں سے باخبر رہے بلکہ انہیں ناکام بھی بنا دیا۔ مدینہ منورہ میں مقیم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی دفاع اور دشمنوں کے عزائم سے باخبر ہونے کی خاطر سب سے زیادہ شعبہ انٹیلیجنس ہی سے مدد لی۔ یوں دشمنوں کے چالوں کا توڑ کر کے مسلمان اپنے آپ کو مضبوط بناتے چلے گئے۔ آخر وہ تاریخی وقت آن پہنچا جب پورے عرب میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے آنے والی اسلامی حکومتوں نے بھی منظم و مربوط انٹیلیجنس یونٹ قائم کیے۔ در حقیقت تو ہر اسلامی مملکت کی دفاعی جنگ میں فوج کے کان، آنکھ اور بازو بن گئے۔ سراغ رسانوں، جاسوسوں اور مخبروں پر مشتمل یہ وسیع نیٹ ورک دشمنوں کو غالب نہ آنے دیتے۔ رفتہ رفتہ جب یہی شعبہ جاسوسی کمزور ہوئی تو یہ امر بھی اسلامی سلطنتوں کے زوال کا اہم سبب بن گیا۔ انگریز کا نظام جاسوسی 19ویں صدی میں جب انگریزوں نے اسلامی ہندوستان میں قدم جمائے تو تعداد میں بہت کم تھی، اس لیے انہیں اپنی انٹیلیجنس یونٹوں میں مقامی باشندے بھرتی کرنی پڑی۔ انگریز استعمار نے البتہ یہ جدت اپنائی کہ اس کے ہندو اور مسلم ایجنٹ عموماً اپنے آپ مذہبی گروہوں ہی میں جاسوسی کرتے۔ ہندوستان میں اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے انگریزوں نے بڑا جامع انٹیلیجنس نیٹ ورک تشکیل دیا۔ اسی باعث ملک میں آزادی کی کئی منصوبے مثلاً تحریک ریشمی رومال کامیاب نہیں ہو سکے۔ 20ویں صدی تک IB آل انڈیا انٹیلیجنس بیورو برطانوی ہند حکومت کی بنیادی خفیہ ایجنسی بن گئی۔ اس کا انتظام پولیس افسروں کے ہاتھوں میں تھا۔ اس ایجنسی کے سویلین مخبر و جاسوس قصبات اور دیہات تک پھیلے ہوئے تھے۔
آئی بی کی ذمہ داری تھی کہ وہ حریت پسندوں پر نظر رکھے تاکہ وہ انگریز استعمار کے خلاف منصوبے نہ بنا سکے۔ برطانوی حکومت نے ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی بھی بنا رکھی تھی، مگر اس خفیہ ایجنسی کا دائرہ کار صرف فوج تک محدود تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان میں انٹیلیجنس سرگرمیاں بہت بڑھ گئی۔ جرمن اور جاپانی خفیہ ایجنسیوں کی چالوں کا مقابلہ کرنے کی خاطر انگریزوں نے مزید خفیہ ادارے قائم کیے، جن میں ایس او ای اسپیشل آپریشن ایگزیکٹو نمایاں ہے۔ اسی خفیہ ایجنسی کی ہندوستان میں برطانوی ایجنٹوں نے برما میں جاپانیوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں کی اور انہیں وہاں مستحکم نہیں ہونے دیا۔ بھارتی فوج یوں فائدے میں رہی کہ اسے دہلی میں افواجی برطانوی ہند کا جمایا ہیڈ کوارٹر مل گیا۔ وہی ایم آئی سمیت دیگر خفیہ ایجنسیوں کا انفراسٹرکچر بھی مربوط حالت میں تھا۔ یوں نوزائیدہ بھارتی حکومت کو اپنا انٹیلیجنس نظام کھڑا کرنے کے لیے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کو نئی سرے سے اپنا انٹیلیجنس شعبہ تعمیر کرنا پڑا۔ تب ملکی وسائل ہی کم نہ تھے بلکہ تجربے کار ماہرین جاسوسی کا بھی فقدان تھا۔ بہرحال حکومت برطانوی ہند کی آئی بی میں شامل جو مسلمان افسر و ماہرین پاکستان آئے، انہی پر مشتمل پاکستانی آئی بی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وطن عزیز کی پہلی انٹیلیجنس ایجنسی تھی۔